بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات اور مکروہات کا بیان ہوا تھا۔ آج نماز کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کل 8 دن کا وقت ہے، اسی میں سمیٹ کے سب کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے کتاب میں تو بہت تفصیلات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اتنی باتوں کو ذکر کیا جائے گا کہ جن کا بہرحال جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی تاکید ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، سب کی رعایت ہو، مکروہات اور ممنوعات سے پورے طور پر پرہیز کیا جائے۔ اب شروع کرتا ہوں۔ نماز کی شرطیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ جو چیزیں ضروری ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نماز کے باہر ہیں، کچھ وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ جو نماز کے باہر ہیں ان کو شرط کہا جاتا ہے، جو نماز کے اندر ہیں ان کو فرض اور رکن کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے باہر ہیں لیکن نماز کی صحت کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو کئی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے بدن کی پاکی۔ نماز صحیح ہونے کی پہلی شرط ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہری ناپاکی کیا ہے؟ جیسے نجاست، پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ وغیرہ کا بدن پہ لگا ہونا، اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور معنوی ناپاکی کیا ہے؟ بے وضو ہے آدمی، جنابت کی حالت میں ہے، عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، غسل نہیں کیا ہے، یہ معنوی ناپاکی ہے۔ دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نمازی کے بدن یا کپڑے پر 1 درم یعنی ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر، تقریباً 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے، اتنی گولائی میں اگر نجاست غلیظہ لگی ہو، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، تو اس کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اس سے کم اگر ہے تو وہ معاف ہے، چاہے وہ ایک ساتھ ہو، چاہے متفرق جگہ پر چھینٹے وغیرہ ہیں، سب کو ملا کر اگر 1 درم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو اتنا معاف ہے۔ یہ تو بدن کی پاکی ہوئی۔ دوسری شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا۔ ہر وہ کپڑا جو نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہو، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حرکت کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے بہت بڑی سی چادر اوڑھ رکھی ہے، کچھ چادر زمین پہ بچھی ہوئی ہے، لیکن وہ حرکت میں نہیں ہے۔ یہ نماز میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اسی چادر کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے جو اس کے بدن پر ہے، لیکن جتنا حصہ اٹھنے بیٹھنے، رکوع سجدہ کرنے میں حرکت کرتا ہے، ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ کپڑا جو نمازی کی حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہو، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس کپڑے پر نماز پڑھی جا رہی ہو، اگر اس کا ایک کونا ناپاک ہو لیکن نمازی کے کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو، تو ایسے کپڑے پر نماز ہو جائے گی۔ یہ پہنا ہوا کپڑا نہیں ہے، بچھا ہوا کپڑا ہے۔ تو بچھا ہوا چاہے کپڑا ہو، چاہے جانماز ہو، چاہے زمین ہو، جتنا حصہ نماز کے وقت میں بدن سے زمین سے لگتا ہے، دونوں ہتھیلی، ناک، پیشانی، گھٹنا، پنجہ، اتنے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آس پاس میں جگہ ناپاک ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے بدن ہو، تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ جس کپڑے پر نماز پڑھی جا رہی ہو، اگر اس کا ایک کونا ناپاک ہو لیکن نمازی کے کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو، تو ایسے کپڑے پر نماز ہو جائے گی۔ 2 شرطیں ہو گئی۔
کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو۔ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو پاکی کا تعلق تین چیزوں سے ہوا، بدن، کپڑا، جگہ۔ جائے نماز، ہم لوگ کو جائے نماز مصلیٰ کو کہتے ہیں کپڑے کی، اور جائے نماز کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، چاہے وہ زمین ہو، چاہے چٹائی ہو، چاہے مصلیٰ ہو، چاہے کھال ہو۔ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں کم از کم وہ حصے جو نماز کی حالت میں جسم سے مس ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر جسم پڑتا ہے زمین پہ، ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑا بچھانا، جائے نماز بچھانا، چٹائی بچھانا ضروری نہیں ہے۔ زمین کے اوپر اگر نماز پڑھی جا رہی ہو اور وہ پاک ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی، یعنی تیمم کے لیے پاک مٹی اور نماز پڑھنے کے لیے پاک جگہ۔ اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے اور ناپاکی نظر آ رہی ہو، یعنی کپڑے میں تو جھلک رہی ہو، تو شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ ناپاکی صاف طور پر نظر آئے۔ اگر ایسا باریک ہے تو وہ بچھانا کوئی کارآمد نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے ستر کا ڈھکا ہوا ہونا، بدن کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کا نماز میں چھپا ہونا ضروری ہے۔ نماز صحیح ہونے کی چوتھی شرط ستر کا ڈھکا ہوا ہونا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ستر میں داخل ہے، دونوں گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں، البتہ ناف خارج ہے، ڈھوڑی خود یہ شامل نہیں ہے، لہذا ٹھیک ناف کے نیچے سے اور گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ ستر میں شامل ہے۔ پوری نماز میں کم از کم اتنے کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ناف خارج ہے لیکن اس کا بھی چھپا لینا بہتر ہے۔ لیکن البتہ ناف خارج ہے لیکن اس کا بھی چھپا لینا بہتر ہے۔ اور پورے بدن پر لباس کا رہنا یہ مسنون ہے، پورے بدن پر لباس کا رہنا یہ مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو پہن کر آدمی جمال اختیار کرتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے۔ اسی لیے ثیاب بزلہ میں نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کپڑا جس کو پہن کر آدمی گھر کے باہر نہ نکل سکے، شرفاء کی مجلس میں نہ جا سکے، شرم معلوم ہو، ایسا کپڑا پہن کر اللہ کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں عورت کا ستر، یہ تو مرد کا ہو گیا، عورت کا ستر دونوں ہتھیلیوں، دونوں قدموں اور چہرے کو چھوڑ کر باقی پورا بدن ہے۔ ایک تو عورت کا پردہ ہے، گھر کے باہر نکلنے کے لیے، اجنبی لوگوں کے سامنے جانے کے لیے، اس میں تو چہرہ بھی چھپا رہے گا، لیکن نماز کی حالت میں چاہے محرم کے سامنے ہو چاہے کہیں بھی ہو، اس کا چہرہ چھپانا نماز کے اندر ضروری نہیں ہے۔ یہ پورا چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کا پنجہ، اتنا حصہ عورت کا ستر میں داخل نہیں ہے، باقی پورا بدن، پورا سر اس کا ستر کے اندر داخل ہے۔ عورت کے سر کے پورے بال ستر میں داخل ہیں۔ عورت کے لیے ایسا باریک کپڑا یا دوپٹہ پہننا جس سے اندر جسم، بال وغیرہ صاف نظر آئے جائز نہیں، ایسے کپڑوں میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ستر ڈھانکنے سے مراد دوسروں سے ستر کا چھپانا ہے، لہذا اگر نماز میں اپنا ستر نظر آ گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا؟ کسی نے جبہ پہن رکھا ہے، لمبا جبہ ہے اور اندر کچھ نہیں ہے، نہ جانگیا ہے، نہ پاجامہ ہے، نہ لنگی ہے، اور یہاں پر گلا کھلا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی کو نیچے کا حصہ نظر نہیں آئے گا،
لیکن یہ آدمی جب رکوع کے اندر گیا اور ڈھیلا ہے کپڑا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے اس کی نظر اپنے سطر کے اوپر پڑ جائے۔ اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ سطر کے چھپانے کا مطلب کیا ہوا کہ دوسروں کی سے وہ چھپا ہوا ہو، اپنی نظر اگر پڑ گئی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر نماز کی حالت میں سطر کے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے، کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے، شرمگاہ کا اگلا حصہ، سرین کا حصہ، ران کا حصہ، گھٹنے کا حصہ، یہ سب اعضاء الگ الگ ہیں، گھٹنا الگ ہے، ران الگ ہے، سرین الگ ہے، پیشاب خاک کی جگہ اگلی الگ ہے، اس میں بھی ذکر الگ ہے، خصیتین الگ ہے، گولی کا حصہ الگ ہے، پیشاب کا آلہ الگ ہے۔ ان میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ اگر کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہ جائے جس میں ایک رکن یعنی 3 تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی دیر میں اس جملے کو ادا کیا جا سکے اتنی دیر کھلا رہ گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے سے کھلا ہوا ہے اور اسی حالت میں نماز شروع کر دی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ 4 شرطیں ہوئیں، بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، جگہ کی پاکی، سطر کا چھپانا۔ 5ویں شرط استقبال قبلہ، یعنی نماز کے اندر قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نماز کی 5ویں شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا۔ خانہ کعبہ جس رخ پر ہے اسی رخ پر اپنا رخ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پچھم کی طرف خانہ کعبہ ہے تو پچھم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں تو استقبال قبلہ ہو جائے گا۔ آج کل قبلے کا رخ معلوم کرنے کے مختلف قسم کے آلات آتے ہیں، قطب نما ہے، قبلہ نما ہے، اور اب تو یہ سوشل میڈیا والا جو موبائل ہے اس کے اندر بھی قطب نما بھی ہوتا ہے، قبلہ نما بھی ہوتا ہے۔ گھڑی کے اندر الفجر ہے، العصر ہے، مختلف چیزوں میں قبلہ بتانے کے آلات ہوتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ سفر وغیرہ میں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ البتہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کعبہ مکرمہ کس طرف ہے اور نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جس سے پوچھ لے تو اس کے لیے تحری کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور بادل چھایا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ٹرین کس رخ پہ جا رہی ہے، ہمارے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہے، اندر سے جھانک کر آسمان پہ تارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اسی طرح جنگ آدمی سفر کر رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، تاریک راستہ ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے تحری کرے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ دماغ پر زور دے کر سوچے کہ کدھر ہوگا، غور فکر کرنے کے بعد جس طرف رجحان ہو ادھر لگتا ہے بس وہی اس کے حق میں قبلہ ہے۔ یہاں 2 چیزیں ضروری ہو گئی، تحری کرنا اور جدھر تحری ہو ادھر کو نماز پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ لہذا اگر ایسی جگہ کوئی ہے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے اور اس نے بغیر تحری کے کسی رخ پہ نماز ادا کر لی اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ حقیقی قبلہ ہی کی طرف کیوں نہ رخ ہو گیا ہو۔ یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ اس کے حق میں قبلہ تحری کا رخ ہے، تحری کرنا ضروری تھا، اس نے تحری نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ حقیقی قبلہ ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔ البتہ تحری کر کے نماز شروع کی اور درمیان نماز میں خیال بدل گیا، نہیں ادھر نہیں ادھر ہے، تو جہاں خیال بدلا فوراً اپنا رخ بھی اس طرف گھما لینا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کعبہ مکرمہ کس طرف ہے اور نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جس سے پوچھ لے تو اس کے لیے تحری کرنا ضروری ہے۔
یعنی قبلہ کی تعین میں غور و فکر کرنا اور علامات و قرائن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ غور و فکر کے بعد اس کو جس طرف کعبہ کا گمان ہو اس طرف نماز پڑھ لے، اور اگر نماز پڑھ لینے میں اس کا گمان بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی طرف پھر جائے، اور ایسی حالت میں اگر نماز پڑھنے کے بعد اس کو اپنے گمان کے غلط ہونا ہو معلوم ہو جائے تو بھی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گمان یہ ہوا کہ ادھر قبلہ ہے تو نماز پڑھ لی، بعد میں کسی نے کہا مولوی صاحب پچھم ادھر ہے، تو جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت کوئی بتانے والا نہیں تھا، اس نے تحری کر لی تھی اور تحری کو رخ پر نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو گئی۔ اگر کوئی ایسی حالت میں بغیر غور و فکر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں کیا کہ اس کا قبلہ تحری کا رخ ہے۔ جہاز، ٹرین وغیرہ میں بھی قبلہ رخ نماز پڑھنا ضروری ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل ہو۔ بعض لوگ ٹرین میں نفل نمازیں اسی رخ پر پڑھ لیتے ہیں جس رخ پر ٹرین چل رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹرین اور جہاز وغیرہ میں جگہ کشادہ ہوتی ہے، اس میں نفل نمازوں میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران نمازی کا سینہ بلا عذر قبلہ کے رخ سے پھر گیا تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول سے پھر گیا تو ایک رکن کے بقدر یعنی 3 تسبیح پڑھنے کے برابر پھرا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے پہلے فوراً رخ صحیح کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن رخ پھرنے کا مطلب سینے کا پھرنا ہے، صرف چہرہ پھر جانا یہ قبلہ سے رخ پھرنا نہیں کہلائے گا۔ نماز میں صرف چہرہ قبلہ سے پھیر لینے سے نماز اگرچہ فاسد نہیں ہوتی، لیکن ایسا کرنا سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ نماز میں التفات کی 3 قسمیں ہیں۔ التفات میں رخ موڑنا، ایک گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھنا، کنکھی مار کے دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے لیکن کم درجے کا مکروہ ہے۔ دوسرے نیت باندھے باندھے سر گھما کے دیکھ لینا، یعنی نگاہ کے ساتھ تھوڑا سا سر بھی گھوم گیا، یہ بھی مکروہ ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن اگر سینہ اپنی جگہ پر صرف چہرہ گھما ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر سینہ بھی پھر گیا اور قبلے کے رخ سے ہٹ گیا تو اگر ابھی بتلایا کہ بھول سے اگر پھر گیا تو اگر ایک رکن یعنی 3 تسبیح پڑھنے کے وقت اگر پھرا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب پھرنے کا مطلب کیا اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس کو پکڑو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے تو ہیں الٹے رخ پر، لیکن مان لیجئے کہ یہ قبلہ ہے تو قبلہ مان لیجئے۔ صحیح تو یہ کہ مکمل قبلہ کی طرف رخ ہو، لیکن نماز کے جائز ہونے کے لیے تھوڑا سا پھرنا معاف ہے، اور اس تھوڑے کی مقدار کیا ہے؟ تو 4 رخ تو معلوم ہے، سامنا، دایاں، بایاں اور پیچھے، اور یوں کہہ لیجئے پورب، پچھم، اتر، دکھن، 4 سمتیں اسی طرح کی اور ہیں۔ یہ پچھم ہے اور ادھر کیا ہے؟ اتر ہے۔ اتر اور پچھم کا کونا، پچھم اور دکھن کا کونا، دکھن اور پورب کا کونا، اور پورب اور اتر کا کونا، یہ 4 رخ اور ہو گیا۔ تو اب اس کونے اور اس کونے کے درمیان یہ سب پچھم کہلائے گا۔ مطلب ہم یوں کھڑے ہیں تو یہ پچھم ہے، اور اتنا گھوم گئے تو ابھی اس آدھے کے اندر ہیں، یا اتنا گھوم گئے اور اس آدھے کے اندر ہیں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ایسے ہو گئے اس آدھے کے پار ہو گئے نماز نہیں ہوگی۔ 360 ڈگری ہوتی ہے
دائرہ جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے 360 ڈگری، یہاں سے یہاں تک 45 اور یہاں سے یہاں تک 45 اور دونوں ملا کے 90، تو 90 ڈگری جو ہے یہ چوتھائی دائرہ ہوا، دائرہ کا چوتھائی حصہ۔ اس دائرے کے اندر جو چوتھائی دائرے کے اندر رہیں گی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس سے مڑ گئے تو دوسرے سمت پہ پہنچ گئے، اتنے تک انحراف معاف ہے۔ لہذا اگر کسی نے نماز پڑھی اور تھوڑے سے ترچھے نماز ادا کر لی تو دیکھنا چاہیے کہ کتنا انحراف ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر ہے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو نماز دہرائی جائے گی۔ تحری کے علاوہ جہاں سب کچھ بتانے والا موجود ہے، دیکھنے والا موجود ہے، قبلہ جان سکتے ہیں، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے غلط رخ پر نماز پڑھ لی، تو اگر ان دونوں گوشوں کے اندر ہے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب چھٹی شرط وقت پر نماز پڑھنا، یعنی نماز کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز ظہر سے پہلے نہ پڑھی جائے، عصر کی نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہ پڑھی جائے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو تب فرض ادا ہوگی، ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط وقت کا ہونا ہے، یعنی فرض نماز کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ جس وقت کی نماز ادا کی جا رہی ہو اس نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ لہذا وقت سے پہلے اگر فرض نماز ادا کی جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن وقت نکل چکا ہے اور ادا کی نیت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور ہم نے ظہر کی نماز پڑھی یہ سمجھ کر کہ ابھی وقت باقی ہے، اور قضا کی نیت نہیں کی تو بھی ہو جائے گی، کیونکہ ادا کی نیت سے قضا اور قضا کی نیت سے ادا یہ ہو جاتی ہے۔ بس پہلے نہیں پڑھنا ہے، پہلے اگر پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ لہذا وقت سے پہلے اگر فرض نماز ادا کی جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ نفل نمازیں مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ مسجدوں میں فرض نمازیں عموماً مسنون اوقات میں ادا کی جاتی ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی متعین ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فجر کے وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا کب سے کب تک ہے۔ لوگ عموماً اس سلسلے میں البتہ جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ یا ممنوع ہے ان کا جاننا ضروری ہے۔ 3 وقتوں میں تو فرض، واجب، قضا اور نفل ہر طرح کی نماز منع ہے، یعنی مطلق نماز پڑھنا منع ہے۔ 3 اوقات ایسے جس میں مطلق نماز پڑھنا منع ہے۔ عین طلوع آفتاب کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت، اور بالکل کھڑی دوپہریہ جب سورج بیچوں بیچ آسمان کے اوپر ہو، جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں، اگر ان وقتوں میں نماز شروع کی جائے گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے ان میں سے کوئی وقت آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ صرف ایک چیز مستثنیٰ ہے کہ عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی تھی، دیر ہوتے ہوتے اس نے نیت باندھی بالکل آخر وقت میں اور نماز کے درمیان میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آج کی عصر ہے تو کل کی یا کسی اور دن کی عصر کی قضا کر رہا تھا یا کسی اور نماز کی قضا پڑھ رہا تھا یا نفل پڑھ رہا تھا تو وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ صرف آج کی عصر ہے اس کی مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ البتہ نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے ان وقتوں میں اگر آ جائے تو، البتہ اگر جنازہ ان وقتوں میں آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ نفل نماز 2 قسم کی ہے،
ہاں ہاں اس کو سمجھا دیتے ہیں. بعض نقشوں میں ایک ذہبۂ کبریٰ لکھا ہوتا ہے. ذہبۂ کبریٰ یہ کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہبۂ کبریٰ سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک کوئی نماز پڑھنا منع ہے. ایسا نہیں ہے. یہ فاصلہ تقریباً 45 منٹ کا ہوتا ہے اور ممنوع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ بیچ آسمان کا جو بیچو بیچ ہے، جب سورج ادھر سے آیا اور اس لکیر کے اوپر چڑھا اور اس کو پار کر کے ادھر اترا، تو جب یہ سوار ہوا اس لکیر پر، فرضی لکیر ہے، تو یہ کھڑی دوپہریہ شروع ہوئی اور اس کو پار کر کے جب یہ اس طرف اتر گیا، زوال ختم ہو گیا. یہ وقت 5-7 منٹ کا ہے بس. اور آج کل جو ڈیجیٹل گھڑی مسجدوں میں لگی ہوتی ہے اس میں دیا ہوا ہوتا ہے وقت زوال، تو وہ 5 منٹ کا غالباً کتنا رہتا ہے؟ 10 منٹ دیا ہوا ہوتا ہے. صرف اتنی دیر نماز منع ہے. ذہبۂ کبریٰ کیا چیز اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، دن 2 قسم کا ہے. ایک نہار شرعی ہے، ایک نہار حسی ہے. نہار شرعی کیا ہے؟ جتنی دیر روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یہ نہار شرعی ہے. 4:50 پر مثال کے طور پر صبح صادق ہے، اور 6:10 پر غروب آفتاب ہے. تو کتنا ہوا ہمارا؟ 13 گھنٹہ 20 منٹ کا. یہ نہیں 13 نہیں 13 ہی ہوگا. 5 بجے سے پہلے اور 6 بجے کے بعد 12 سے 1 گھنٹہ زیادہ ہوا نا. 13 گھنٹہ 20 منٹ کا دن ہوا یہ. اب یہ تو ہوا نہار شرعی. اور نہار حسی کیا ہے؟ سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک. سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک. تو ختم تو دونوں کا ایک ہے، لیکن شروع میں فرق ہے، اور اس میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. تو نہار شرعی نہار حسی سے 1.5 گھنٹہ بڑا ہوتا ہے. اب دونوں کا 2 آدھا ہے. شرعی دن کا آدھا ذہبۂ کبریٰ ہے اور حسی دن کا آدھا زوال ہے. حسی دن جو ہے سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کا درمیان کا جو آدھا ہے یہ زوال کہلاتا ہے. اس کا تعلق ظہر کی نماز سے ہے کہ جب سورج بالکل بیچو بیچ آ جائے گا وہ وقت منع ہے، اور جب اس سے آگے بڑھ جائے گا ظہر کی نماز ہو جائے گی، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ذہبۂ کبریٰ ہے اس کا تعلق روزے سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور اس نے روزے کی نیت بھی نہیں کی ہے، تو آدھے دن سے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کر لے گا تو نیت معتبر ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا. اور آدھا دن گزر جانے کے بعد نیت کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا. اس میں آدھے دن سے مراد روزے کا آدھا دن ہے، جتنی دیر کا روزہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ روزہ کا آدھا دن کہاں سے ہوا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب. اس کے آدھے کو ذہبۂ کبریٰ کہتے ہیں. یہ ذہبۂ کبریٰ نہار شرعی کا آدھا ہے. اس سے پہلے روزے کی نیت ہو جانا ضروری ہے. اگر اس وقت تک نیت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آدھا سے زیادہ دن بغیر روزے کی نیت کے گزر گیا. اب اگر نیت کریں گے تو نیت معتبر نہیں ہوگی.
بہت سی جگہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ظہر کبریٰ ہو گیا تو اب ظہر کی نماز ادا کرنا منع سمجھتے ہیں۔ نماز کی نفل نماز کی دو قسمیں ہیں، وہ نمازیں جن کے اوقات مقرر ہیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت، سنن مؤکدہ، ظہر کے پہلے کی سنت، ظہر کے بعد کی سنت، مغرب کے بعد کی سنت، فجر کے پہلے کی سنت، یعنی وہ نماز کے تابع ہے۔ اسی طرح تہجد کچھ مخصوص وقت میں پڑھی جانے والی نفل، اشراق سورج بلند طلوع ہونے کے بعد، چاشت سورج بلند ہو جانے کے بعد۔ ان نوافل کے اوقات تو متعین ہیں، یہ اپنے اپنے وقت تو پڑھی جائیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مغرب کے بعد نماز پڑھے گا اس کو تہجد نہیں کہیں گے، ظہر کے بعد والے کو اشراق کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن کچھ نفلیں وہ جن مطلق نفلیں کہلاتی ہیں، ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو نفل کی دوسری قسم کیا ہو گئی؟ وہ نفلیں جن کے اوقات مقرر نہیں ہیں، 24 گھنٹے میں جس وقت چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو جن کے اوقات متعین ہیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت اور سنن مؤکدہ، یہ نمازیں بھی اپنے اوقات پر پڑھی جائیں گی۔ فرض کی طرح ان میں بھی تقدیم تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو نفل ہو جائے گی لیکن وہ تہجد نہیں ہوگی اگر مغرب کے بعد پڑھیں گے، اشراق نہیں ہوگی اگر ظہر کے بعد، نفل ہو جائے گی۔ صحیح یہ ہے کہ نہیں۔ دوسری وہ نمازیں ہیں جن کے اوقات مقرر نہیں ہیں، یعنی مطلق نوافل۔ ایسی نمازیں مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ مکروہ میں 3 اوقات تو وہ ہیں جو ممنوع مطلق، جن میں نماز پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے، اور 2 وقت ایسا ہے جس میں نفل پڑھنا منع ہے صرف۔ وہ 2 وقت کون کون سا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ نفل نہیں ہے، وہ لازم ہے۔ جس نے آج عصر نہیں پڑھی، جیسے 2 بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو گئی ہے لیکن میں نے عصر نہیں پڑھی خدا نخواستہ، تو میرے لیے ابھی مکروہ نہیں ہے۔ جو عصر پڑھ لے گا وہ عصر کی اپنی نماز عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن عصر کی جماعت ہو گئی ہے اور اس کے بعد کوئی شخص مسجد میں آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس کے بعد اپنی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی عصر نہیں ہوئی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ طلوع صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کا وقت شروع ہونے تک، سورج طلوع ہو کر قدر بلند ہو جانے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھیں گے، تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھیں گے، تہجد کا وقت تو ختم ہو ہی چکا ہے۔ اس سے لوگ کم واقف ہیں، اس کو جاننا چاہیے۔ صبح صادق ہو گئی تو اب صرف 2 رکعت سنت ادا کی جائے گی فجر کی، اور اگر کوئی نماز قضا باقی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھیں گے، نہ گھر میں پڑھیں گے نہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے۔ اور یہ ممانعت کب تک رہے گی؟ فجر کی نماز ہو جائے اور سورج بلند ہو جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے، تب نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اگرچہ اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے لیکن اس کی حیثیت نفل کی ہے، یعنی ما زاد علی الفریضہ۔ لہذا احناف کے یہاں عصر کے بعد اگر کوئی طواف کرے گا تو طواف کی نفل نہیں پڑھے گا، ایک طواف کے بعد دوسرا طواف کر لے گا، اور غروب آفتاب کے بعد اکٹھا نفلیں پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد طواف کرتا ہے یا فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد طواف کرتا ہے تو وہ سورج بلند ہونے سے پہلے نفلیں نہیں پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے
فجر کی نماز کے بعد طواف وداع کیا، رخصتی کا طواف، اور حرم سے نکل گئے۔ کافی دور جانے کے بعد جب سورج طلوع ہو کر بلند ہو گیا تو سواری سے اترے، مدینہ واپسی ہو رہی تھی، اترے اور اتر کر طواف کی نماز ادا کی۔ تو یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ طواف کی نماز بھی اگر ہے تو وہ ان اوقات کے اندر نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کئی شرطیں ہو گئیں؟ 6۔ چھٹی شرط تھی وقت پر نماز پڑھنا۔ 7ویں شرط نیت کرنا۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کرنا ہے، یعنی دل میں نماز پڑھنے کا قصد کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرائض کی نیت میں فرض نماز کی تعین ضروری ہے، کون سا فرض ادا کر رہا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو یہ نیت کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں ضروری ہے۔ فرض کی تعین کے بغیر مطلق نماز پڑھنے کی نیت سے فرض نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آج کل اس میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے، بعض دفعہ جلدی میں آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نیت یعنی دل میں ارادہ کرنا، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کو لے کر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیت ہے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، حدود حرم کے باہر جا کے بھی طواف کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کی 7ویں شرط یہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نیت کو لے کر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا استحضار کافی ہے کہ اچانک دریافت کرنے پر بلا غور بتا سکے کہ کون سی نماز، سوچنا نہ پڑے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں ظہر پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب نیت نہیں ہے، سوچے بغیر فوراً بتا دیے، دل میں اتنا استحضار، بس یہ نیت کافی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی پیچھے اس امام کے، ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کا تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لے تب بھی درست ہے، بشرطے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جائے جو نماز کے منافی ہو۔ نماز کی نیت کر لی کہ نماز پڑھنی ہے، پھر کھانے بیٹھ گئے اور کھانے سے اٹھے اللہ اکبر، تو وہ جو نیت دل میں ارادہ تھا وہ بدل گیا، دوسرے کام میں لگ گئے تھے۔ اب اثر نو دل میں استحضار ہونا چاہیے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ واجب نمازوں میں واجب کی تعین کی نیت ضروری ہے، مثلاً وتر کی نماز واجب ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں۔ عیدین کی نماز واجب ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں یا بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ رکعتوں کی تعداد کی نیت ضروری نہیں ہے، یعنی فرض 4 رکعات، ظہر 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، یہ 2 رکعت 4 رکعت کہنا ضروری نہیں، بس یہ تعین ہو جائے کون سی نماز ہے۔ رکعتوں کی تعداد کی نیت شرط نہیں ہے، خواہ فرض نماز ہو یا واجب ہو۔ مثلاً یہ نیت کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا 4 رکعت فرض ہو، یہ ضروری نہیں۔ ہاں افضل یہ ہے کہ اس کی بھی نیت ہو جائے، لیکن زبان سے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ارادہ ہو کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ اقتداء کی نیت سے نماز پڑھے گا وہ قرأت نہیں کرے گا، اس کے لیے قرأت منع ہے، سبحانک اللہم پڑھ کے خاموش کھڑا رہے گا۔ اور اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور دعائے ثنا پڑھ کے خاموش رہا اور قرأت نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، فرق ہو گیا۔ اسی طرح اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اگر اکیلا ہوتا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا،
تو امام کے پیچھے اس کا سجدہ سہو معاف ہے۔ مثلاً قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کھڑا ہوا، اکیلا اگر ہو تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن امام کے ساتھ معاف ہے۔ تو بہت سے معاملات کے اندر مقتدی کی نماز میں اور اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز میں فرق ہوتا ہے، اس لیے باجماعت نماز میں اس کی نیت ضروری ہے کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے اس امام کے کہنا ضروری نہیں ہے، یہ اقتداء کی نیت کافی ہے۔ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اس صورت میں جبکہ جماعت کے اندر کوئی عورت بھی شریک ہو تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں عورت کی بھی امامت کر رہا ہوں، لیکن مرد کی امامت کرنے کے لیے امام کو علم بھی نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے نماز شروع کی، بغل میں ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، اقتداء کی نیت کر کے اس نے اللہ اکبر کر نیت باندھ لی، اس کی اقتداء ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ اقتداء کر رہا ہے اور یہ اسی کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہا ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، صرف اقتداء صرف اس صورت میں جب کوئی اس کی نماز پڑھنے والی ہوئی کوئی عورت ہو تو اس کی ضروری ہے۔ نماز جہری ہے تو وہ جہر کرے گا، خبر ہو جائے گی، ایک فرض شکل بیان کر دی، ورنہ یہاں تو ہوتا نہیں ہے۔ حجاز میں جائیے، مکہ مکرمہ وغیرہ میں، وہاں عام طور سے یہ چیز ہے، بلکہ وہاں تو عجیب قسم کی اقتداء ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آئے گا کندھے پر ہاتھ مارا، پیچھے بغل میں نیت باندھی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ان کے یہاں اقتداء کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں، بس۔ ہمارے یہاں امام ضامن ہوتا ہے، ان کے امام قدوہ ہوتا ہے، اس کی اپنی نماز، اس کی اپنی نماز پر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، عجیب عجیب شکل ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے نے آ کے اس کے بغل میں نیت باندھ لی، اس نے سلام پھیرا، یہ کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کر رہا ہے، اس کے بغل میں ایک آدمی آیا، کندھے پر ہاتھ مارا، نیت باندھ لی، اس نے سلام پھیرا، یہ اپنی پوری کر رہا ہے، چوتھے نے آ کے اس کے پیچھے نیت باندھ لی، چل رہا ہے سلسلہ۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، ظہر ہے، عصر ہے، فرض ہے، ادا ہے، قضا ہے، کچھ پتہ نہیں، سب چل رہا ہے۔ اللہ کریم بہت ہے۔ اچھا، صحیح یہ ہے کہ فرض اور واجب نمازوں کے سوا اور نمازوں میں صرف مطلق نماز کی نیت کر لینا کافی ہے، اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نماز سنت ہے یا مستحب ہے، اور سنت فجر کے وقت کی ہے یا ظہر کے وقت کی ہے یا یہ سنت تہجد ہے، اور زبان سے نیت کرنا صرف مستحب ہے۔ لیکن جو لوگ وسوسے کے مریض ہوں کہ میری نیت ہوئی کہ نہیں، ان کے لیے بہتر یہ کہ ایک مرتبہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن وسوسہ کو دور کرنے کے لیے گھنٹے تک نیت نہ کریں، یہ بھی ایک وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ سنایا تھا، دوہرا دیا کرتا ہوں، کہ ایک صاحب وسوسے کے مریض نماز کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، اب نیت کر رہے ہیں، نیت کرتا ہوں میں عبد الوحید ابن عبد القدیر ساکن گاؤں فلاں، ڈاک خانہ فلاں، شہر فلاں، ضلع فلاں، پہلے اپنی تعین کر رہے ہیں، میں فلاں ابن فلاں، نماز ظہر کی جو فجر اور عصر کے درمیان ہے، ظہر کی 4 رکعت، 2 اور 2 4، 8 کا آدھا 4، ظہر کی آج 3 ربیع الاول سن فلاں، ظہر کی فلاں تاریخ، ظہر کی، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، اس کے پیٹھ میں جا کے انگلی کھسیٹ دی، جب تک کہ بعد بیچارہ رکوع میں چلا گیا۔ یہ نیت مطلوب نہیں، اس لیے نیت وسوسے والی نیت نہیں ہونی چاہیے، بس اتنا کافی ہے میں نماز کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ ہو گیا۔ زبان سے زیادہ نیت کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔
فجر کی سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو چکی ہے تو دو باتیں دیکھنی ہیں، کون سی رکعت میں ہے امام۔ اگر میں 2 رکعت سنت ادا کروں گا تو امام کے ساتھ میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں بھی اگر شامل ہو جائے تو سنت پڑھ لے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم دوسری رکعت کے رکوع میں اگر شامل ہو سکتا ہے تو سنت پڑھ لے۔ لیکن سنت کہاں پڑھے گا؟ صف میں لگ کر تو پڑھنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ البتہ اگر حدود مسجد سے باہر کوئی دالان ہے، وضو خانہ ہے، اس جگہ پر وہ سنت پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر ایسی کوئی جگہ مسجد میں نہیں ہے تو سب سے ہٹ کر کنارے کہیں سنت ادا کر لے۔ اور اگر اتنی نماز ملنے کی بھی امید نہ ہو تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو فوراً سنت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب اشراق کا وقت ہوگا اس وقت میں 2 رکعت سنت ادا کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں صریح روایت موجود ہے کہ جس شخص نے فجر کی سنت ادا نہ کی ہو وہ اس کو سورج کے بلند ہونے کے بعد ادا کرے، اور جماعت شروع ہونے کے بعد سنت ادا کرنے کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ اعلاء السنن، اس میں علامہ شوق نیمی کا آثار السنن میں 2 صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ 2 صحابی ایک ساتھ مسجد میں آئے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ ایک صاحب تو جا کر جماعت میں شامل ہو گئے اور نماز کے بعد بیٹھے ذکر تلاوت میں مشغول رہے۔ جب سورج نکل کر بلند ہوا تو کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت ادا کی۔ اور ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کا حجرہ تھا مسجد نبوی سے ملا ہوا، وہ ان کے حجرے میں چلے گئے، وہاں جا کر 2 رکعت سنت ادا کی، اس کے بعد جماعت میں آ کر شامل ہوئے۔ تو دونوں کی نظیریں موجود ہیں صحابہ کے درمیان کہ جو اگر سنت نہیں پڑھی ہے تو سورج بلند ہونے کے بعد ادا کی ہے، اور اگر جگہ مناسب تھی سنت پڑھنے کی تو جماعت شروع ہونے کے باوجود سنت ادا کر لی ہے۔ ہاں کیا نفل پڑھنے کے لیے کوئی وقت منع نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ کچھ سنتیں تو وہ ہیں جو نماز کے ساتھ کی ہیں، جیسے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت، لیکن مطلق نفل کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اب جو ظہر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں نماز کی نفل نہیں ہے، بلکہ سہولت کے لیے لوگوں نے اپنے طور پر ایک معمول بنا لیا ہے کہ چلو فرض کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی رکعات کی کمی نہیں، فاسد نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اس کے آداب میں، اس کے مستحبات میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو نوافل کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ اس لیے فرض کے ساتھ کچھ نفل کا بھی ذخیرہ رہنا چاہیے۔ تو انتظامی طور سے لوگ پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کے فرض کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، پڑھنے کی گنجائش ہے، اور لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہے بس یہ نیت کافی ہے، نمازی کی نیت سے نہ آیا ہے، نماز ہی کی نیت سے آیا، یہی تو نیت مطلوب ہے۔ مسجد کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس نماز کا وقت اسی نماز کے لیے جا رہا ہے، آ کے اللہ اکبر کہہ لیا، نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ جب گھر سے ہی نیت ہے تو وہ نیت برقرار ہے، کوئی اجنبی کام ایسا درمیان میں کیا نہیں ہے کہ جو اس نیت کو ختم کرنے والا ہو۔ بس بھائی ہاں نہیں، سجدہ تلاوت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں آیت پڑھی گئی ہے اس وقت میں فوراً سجدہ کر لے، صرف عین طلوع اور عین غروب کے وقت، کیونکہ مطلق نماز منع ہے، اس لیے اس وقت میں تو سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا،
لیکن عصر کے بعد تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ گئی، سجدہ تلاوت کریں گے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی، سجدہ کریں، کیونکہ نفلی نہیں ہے، وہ سجدہ واجب ہے نا، نفل پڑھنا منع ہے، اور سجدہ تلاوت اگر آ گئی تو فوراً سجدہ کر لیں گے۔ اور کچھ پوچھنا کسی کو ہے؟ ہاں ہاں، دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سجدہ منع ہے عین طلوع اور عین غروب کے وقت میں۔ نماز جنازہ کی بھی اجازت ہے اگر اس وقت میں آ گئی ہے تو اس میں بھی تو دعا ہے۔ ہاں 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 نہیں، قصداً ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی زمین چونکہ کنوت میں ہے تو تھوڑی سی جگہ بڑھانے کے لیے قبلہ گھما دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اپنی جگہ پر بالکل صحیح قبلہ ہونا چاہیے، غلطی سے اگر کسی کا رخ تھوڑا سا پھر گیا تو وہ معاف ہے، لیکن دانستہ پھر کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہیں بھی رہو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ مقتدی کی ہاں نہیں ضروری بتلا چکا ہوں، امام کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو امامت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، صرف اس صورت میں جب اس کے پیچھے عورت نماز پڑھ رہی ہو تب نیت کرنا ہے۔